بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 42، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 5۔ ترجمہ: اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ تتمہ قصہ حضرت مریم علیہ السلام۔ قال تعالی: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تفسیر: یہاں تک حق جل شانہ نے آل عمران اور آل ابراہیم کے اصطفاء اور ان پر اپنی توجہات و عنایات کے واقعات ذکر فرمائے۔ اب آگے اور قصہ اسی سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کا بقیہ تتمہ ہے، اس لیے کہ سلسلہ کلام کا آغاز حضرت مریم علیہ السلام کے قصے سے ہوا تھا اور درمیان میں مناسبت کی وجہ سے ضمناً حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ اب آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کا بقیہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کے ایک گروہ نے بالمشافہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، تحقیق اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا کہ اپنے کرامات عنایات کا مورد بنایا، اور ابتدا میں باوجود لڑکی ہونے کے تجھ کو اپنی نیاز میں قبول فرمایا، اور اب اخیر میں تجھ کو فرشتوں کے کلام اور کتاب سے عزت بخشی اور تجھ کو ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک اور منزہ کیا، اور اپنے پاک گھر یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لائق بنایا، ظاہری پاکی یہ عطا کی حیض و نفاس سے پاک کیا، اور باطنی طہارت و نزاہت یہ عطا کی مس شیطانی سے تجھ کو محفوظ رکھا، اور تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں تجھ کو بعض خصوصی فضائل اور امتیازات عطا کیے بلا مس بشر کے حضرت مسیح علیہ السلام جیسا مبارک اور اول العزم پیغمبر فرزند تم کو عطا کیا جو تمہارے سوا اور کسی عورت کو نہیں عطا ہوا۔ لہٰذا اے مریم، ان نعمتوں کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی بندگی میں لگی رہو، اور اپنی نماز میں قیام کو طویل کرو اور سجدہ کرتی رہو تاکہ تم کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ والسجود واقترب، اور رکوع کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ رکوع اگرچہ ربطہ میں سجدہ سے کم ہے لیکن راکعین کے معیت کی وجہ سے جب راکعین کے انوار و برکات بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ رکوع قریب سجود ہی کے قرب خداوندی میں معین اور مددگار ہوگا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم یا تو اس بنا پر تھا کہ اس زمانے کی شریعت میں عورتوں کو نماز جماعت میں شریک ہونے کی اجازت تھی، یا حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ نکتہ: جماعت میں شریک ہونے کے لیے غالباً رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی پر فقہاء امت کا اجماع ہے۔ بعض علماء نے والرکوع مع الراکعین کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اے مریم، جس طرح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو، یعنی رکوع میں مسلمانوں کی موافقت کرو، اور جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی پڑھا کرو۔ اب اللہ جل شانہ ان مضامین کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ذکر فرماتے ہیں جو ان واقعات کے بیان سے مشترح ہوتی ہے۔ یہ قصہ حضرت حنا اور حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ہم نے ذکر کیے من جملہ غیبی خبروں کے ہیں جن کی وحی ہم آپ تک بھیج رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے آپ کے نبی برحق ہونے کی، اس لیے کہ کسی شے کے جاننے کی صرف 3 صورتیں ہیں: عقل یا خبر کا سننا یا مشاہدہ کرنا، قصص اور واقعات میں عقل کو دخل نہ ہونا۔ بالکل ظاہر ہے گزشتہ واقعات کو عقل سے معلوم کر لینا باجماع عقلاً محال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کو کسی سے سنا بھی نہیں، اور اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ توریت اور انجیل کی فلاں عالم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عالم کو سامنے لائے یا خود اس سے پوچھے
پھر پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ نے کسی کتاب میں دیکھ کر یہ واقعات بیان فرمائے۔ وہ کون سی کتاب اور کون سا دفتر ہے جس میں یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں، اور وہ کتاب اور دفتر کہاں ہے اور کس کتب خانے میں ہے جسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ واقعات بیان کرتے ہیں؟ معترضین خود جا کر اس کتاب اور دفتر کو دیکھ لیں اور دیکھ کر وہ بھی اسی طرح ان واقعات کو بیان کر دیں۔ اب صرف تیسری صورت مشاہدے کی رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بچشم خود دیکھا ہو تو کسی ذی عقل اور ذی ہوش کو اس کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ حضور 100 سال قبل کے واقعات کے وقت موجود تھے۔ بس جب کہ آپ نے ان واقعات کا نہ بچشم خود مشاہدہ کیا اور نہ کسی خارجی طریقے و ذریعے سے آپ کو ان کا علم حاصل ہوا، پس متعین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا علم بذریعے وحی کے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور بذریعے وحی کے آپ کو انبیاء الغیب سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور آپ ان کے نزدیک نہ تھے جب وہ قرأ کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم علیہ السلام کی پرورش کا کفیل اور خبر گیر ہو جائے، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ حق جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو نظر میں قبول فرمایا تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ مریم علیہ السلام کو کس کی پرورش میں رکھا جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ سردار کی لڑکی تھیں اس لیے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں زیادہ مستحق ہوں، میری بیوی اس لڑکی کی خالہ ہے، وہ نہایت محبت سے اس کی پرورش کرے گی۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ ہر ایک اپنا قلم جس سے توریت لکھتے تھے بہتے ہوئے پانی میں ڈالے، جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا حقدار سمجھا جائے۔ اس میں قرأ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا اور حقدار کو حق پہنچ گیا۔ پس جب آپ ان واقعات اور حالات کے وقت موجود نہ تھے تو معلوم ہوا کہ ان امور کا علم آپ کے بذریعے وحی کے ہوا، اور جس پر اللہ کی وحی کا نازل ہو وہ خدا کے نبی ہیں۔ آغاز قصہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کہا، اے مریم، تحقیق اللہ تم کو بشارت دیتا ہے کہ اپنے ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی خوش خبری دیتا ہے جو بلا باپ کے تم سے پیدا ہوگا، اور بلا باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ کہلائے گا، اور اللہ کی طرف اس سمت اور اضافت سے اس کو ایک خاص شرف اور عزت حاصل ہوگی کہ جس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا۔ مسیح اصل میں مشیحہ تھا، عبرانی زبان میں اس کے معنی مبارک کے ہیں، اور معرب ہو کر مسیح ہو گیا، جیسے موسیٰ کا معرب ہے۔ باقی دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بالاجماع عربی لفظ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مسیح کے معنی پونچھ دینے اور زائل کر دینے کے ہیں، چونکہ دجال سے تمام عمدہ خصلتیں پونچھ دی گئی ہیں اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ایشوع تھا، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی میں ایشوع کے معنی سردار کے ہیں، عیسیٰ ایشوع کا معرب ہے۔ نکتہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم اس لیے فرمایا حالانکہ خطاب خود حضرت مریم علیہ السلام کو ہے تاکہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔ اب آگے اس مولود مسعود کے کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں کہ وہ مولود مسعود دنیا اور آخرت میں باعزت اور آبرو والا ہوگا، اہل دنیا اور اہل آخرت دونوں ہی کی نظر میں معظم اور محترم اور مرتبہ والے ہوں گے۔ اس صفت کے ذکر سے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی مقصود ہے، اس لیے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے فرزند پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تو ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بمقتضائے بشیرت تشویش میں پڑ جائیں کہ دنیا میں کون اس کو باور کرے گا کہ لڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ناچار لوگ مجھ پر تو تہمت رکھیں گے اور بچے کو ہمیشہ برے نام سے مشہور کر دیں گے، میں کسی طرح اپنی برات ظاہر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے برات اور نزاہت کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر تم کو تمام برے الزام اور تہمتوں سے بری کرے گا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ وجاہت کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد شیرخوارگی کی حالت میں یعنی دودھ پینے کی حالت میں کلام کیا، یہ کہا کہ انی عبد اللہ اتانی الکتاب الی مبارکن
اس کلام کو سنتے ہی دلوں سے تمام بدگمانیاں دور ہو گئیں اور سمجھ گئے کہ یہ مولود مسعود نہایت مبارک ہے، محض خدا کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بتلا دیا کہ جب کوئی اس بارے میں تم سے کچھ سوال کرے تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، وہ خود اپنی طہارت و نزاہت کو بیان کر دے گا، جس کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی۔ دوسری بار وجاہت اس وقت ظاہر ہوئی جب دشمنوں نے پکڑنے اور قتل کا ارادہ کیا تو اللہ نے زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ باقی دنیاوی وجاہت کی پوری تکمیل نزول من السماء کے بعد ہوگی، جیسا کہ تمام اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے، اور مولود مسعود فقط باعزت اور بابرو وہی نہ ہوگا کہ بلکہ اللہ جل شانہ کے خاص الخاص مقربین میں سے ہوگا، یعنی بارگاہ ایزدی کے ان مقربین میں سے ہوگا جو قرب ذاتی اور صفاتی سے متصف ہوں گے اور تجلیات ربانیہ کے مورد اور مظہر ہوں گے، اور ان کے مقرب ہونے پر وہ ارحاسات اور خوارق عادت دلالت کریں گے جو ان سے قبل از نبوت ظہور میں آئیں گے۔ مثلاً وہ بچہ لوگوں سے ایسا حکیمانہ کلام کرے گا جیسا کہ انبیاء کرام کا کلام ہوا ہے، حالانکہ وہ بچہ اس وقت ماں کی گود میں ہوگا، اور اس کی یہ حالت مستمر اور دائم رہے گی یہاں تک کہ وہ معمر اور بڑی عمر کا ہوگا، اور اس حالت میں بھی ایسا ہی کلام کرے گا۔ عہد طفولیت اور عہد کہولیت کے کلاموں میں کوئی تفاوت نہ ہوگا۔ ان احوال کے مشاہدے کے بعد کسی کو وہم بھی نہ ہوگا کہ گہوارہ اور ماں کی گود میں جو کلام سرزد ہوا تھا وہ کسی شیطان یا جن کا اثر تھا، اور وہاں شیطان کا اثر یا گزر کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجے کے نیک بختوں میں سے ہوں گے، اور شیطان کا اثر فاسق اور فاجر اور بدکار لوگوں پر ہوتا ہے، اور کسی نقصان اور دینی خلل اور فساد کا گزر عباد صالحین پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعجب اور اس کا جواب۔ یہ بشارت سن کر حضرت مریم علیہ السلام سمجھ گئیں کہ وہ لڑکا بے باپ کے پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ اور ابن مریم کہلائے گا، یعنی میری طرف منسوب ہوگا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے اس بشارت کو سن کر بطور تعجب یہ کہا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور بچہ عادتاً بغیر مرد کے تعلق کے پیدا نہیں ہوتا، بس معلوم نہیں کہ میرے جو بچہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا، آیا محض قدرت خداوندی سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا یا مجھ کو نکاح کرنے کا حکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے سے جواب دیا کہ ویسے ہی بلا باپ کے پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ حق جل شانہ اس پر قادر ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور وہ اشیاء کو بتدریج قانون عادت کے موافق مادہ اور سبب سے پیدا کرے، اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دفعتاً بغیر مادہ اور بغیر اسباب کے کسی چیز کو پیدا کر دے۔ آخر اسی نے تو اپنی قدرت کاملہ سے اسباب کو بلا سبب کے اور مادہ کو بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تم اس بچے کے بدون مس بشر کے پیدا ہونے پر تعجب نہ کرو، وہ لڑکا اسی طرح ہوگا، خدا کی غیر محدود قدرت کسی سبب اور مادہ کی محتاج اور پابند نہیں۔ خوارق عادات کے متعلق فلاسفہ اور ملاحدہ کے شبہات کے جوابات۔ جو لوگ پابند اسباب ہیں اور اپنی محدود معلومات اور مخصوص مضمومات کے موافق دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی آیات قدرت کا اکثر و بیشتر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ انہی آیات قدرت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی ہے۔ یہ لوگ اس کے بھی منکر ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں جس سے وہ اس کو محال ثابت کر سکیں، سوائے اس کے یہ کہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے۔ سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ روزمرہ کائنات میں ایسی عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے جو پہلے سے ہرگز عادی اور معروف نہ تھے، بلکہ وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ جن عجائب و غرائب کے اسباب و علل معلوم ہو جاتے ہیں ان کو آج کل کی اصطلاح میں اکتشاف اور اختراع کہتے ہیں، اور جن کے اسباب و علل تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور ان کو فلتات
طبیعہ سے تعبیر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں طبعی اور فطری طور پر ناگہانی اور اچانک طریقے سے بلا کسی سبب اور علت کے ظہور میں آ گئی ہیں، ان کو فی التفات طبیعہ کہتے ہیں، جس کا لفظی ترجمہ ہے عالم کائنات کے اتفاقی کرشمے۔ جب اس قسم کی چیزیں ظہور میں آ جاتی ہیں تو ان کے غیر عادی اور خارق عادت وجود سے تو انکار ہو نہیں سکتا، تو ان کو فی التفات طبیعہ کے نام سے موسوم کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ عقل اور تجربے نے ان کے اسباب و علل بتلانے سے جواب دے دیا ہے۔ اب ہم ان منکرین معجزات سے انہیں فی التفات طبیعہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جب ان فی التفات طبیعہ کے ظاہری اور معلوم اسباب تو ہوتے نہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا یوں کہو کہ ظاہری اسباب اگرچہ نہیں مگر ان کا ظہور اسباب خفیہ کے بنا پر ہوا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکے ہیں، یا یوں کہو کہ ان فی التفات طبیعہ کے لیے اسباب ظاہرہ اور اسباب معلومہ کی طرح اسباب خفیہ بھی نہیں، مطلقاً بلا کسی ظاہر اور خفی سبب کے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ اگر منکرین معجزات شق اور اول کو اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح فی التفات طبیعہ بلا کسی ظاہری اور معلوم سبب کے ظہور میں آ سکتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اگرچہ ظاہراً کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ ان کا کوئی خفی سبب ہو جو اب تک ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہو جائیں اور اس طرح کی ولادت کا کوئی خفی سبب ہو جو ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو۔ پس کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو تو آپ محال اور ناممکن بتائیں اور فی التفات طبیعہ کو ممکن بلکہ ان کے واقع ہونے کے قائل ہوں، اور اگر شک ثانی کو اختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ فی التفات طبیعہ مطلقاً بلا کسی سبب کے ظہور میں آئے ہیں، جس طرح ظاہر میں ان کے وجود کا کوئی سبب نہیں اسی طرح باطن میں بھی کوئی خفی سبب ان کے وجود کا نہیں، تو اس صورت میں تو ان گرفتار ان عادات کو اور بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ ان کے اسباب عادیہ لازم اور مترد نہیں، اور ان اسباب عادیہ کے بغیر بھی کائنات ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس اقرار و اعتراف کے بعد آیات قدرت اور خوارق عادت کا محض اس بنا پر انکار کرنا کہ یہ اسباب عادیہ کے خلاف ہیں انتہائی نادانی اور کمال ابلہہ سمجھا جائے گا۔ اگلے لوگوں نے اگر اس قسم کی چیزوں کا انکار کیا تو ان کو کچھ معذور سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس وقت غیر مألوف اور غیر مانوس تھیں، مگر اس زمانے والوں کے لیے کیا عذر ہے جبکہ وہ سائنس کے حیرت انگیز تجربوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج کل تمام مغربی حکماء نے بالاتفاق تو تولد ذاتی کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے کہ حیوان کا بدون حیوان کے محض جمادات سے پیدا ہونا بھی ممکن ہے، اور دن رات اس کے تجربے ہو رہے ہیں۔ پس جب کہ حیوان کا بدون حیوان کے پیدا ہونا ممکن ہے تو پھر کسی حیوان کا ایک حیوان سے پیدا ہونا ممکن کیوں نہیں؟ یہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے، یہ اس لیے کہ یہ اقرب الی الحصول ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات دریافت ہوتی رہتی ہے جو اب تک سربستہ راز تھی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ خوارق عادات بھی ایک سربستہ راز ہوں جو آئندہ چل کر کچھ منکشف ہو جائیں۔ محض اپنے عدم علم کے بنا پر کسی چیز کا انکار کر دینا یا اس کو محال بتانا سراسر بے عقلی ہے۔ انسانوں کا علم اور تجربہ خواہ کتنا ہی وسیع ہو جائے، بہرحال محدود اور متناہی ہے۔ اس محدود اور متناہی علم اور تجربہ کی بنا پر خدا قدوس کی غیر محدود کائنات پر حکم لگانا کھلی ہوئی سفاہت اور غباوت ہے، اور جب انسان کا علم ہی حجت نہ ہو تو اس کی لا علمی اور بے خبری کہاں سے حجت ہو جائے گی؟ ملاحدہ اور زنادقہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز کتاب و سنت کے نصوص اور انبیاء کرام کے اجماع سے ثابت ہے اور جس کو تمام امتیں بطریق تواتر نقل کرتی آئی ہیں، اس کو محض اپنی لا علمی کی بنا پر رد کر دیں۔ آئے دن ہم ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جو ہمارے معلوم شدہ قوانین کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات اب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء عادت اور ہماری مقررہ تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات اپنی جنس کے علاوہ غیر جنس سے پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کے مشاہدہ سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے حکماء اور فلاسفہ اس قسم کے امور کو فی التفات طبیعہ اور عالم کا کائنات کے اتفاقی کرشمے کہہ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کے وقوع کا قانون ہمارے عقل اور ادراک سے بالا اور برتر ہے۔ ہمیں صرف چند روز مرہ پیش آنے والے امور کے متعلق کچھ تھوڑا بہت کوئی قاعدہ اور قانون معلوم ہے، باقی اس قسم کے
شاذ و نادر واقعات کے وقوع کے متعلق خداوند ذوالجلال کا کیا قانون ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی اسی پر قیاس کرو کہ یہ بھی من جملہ انہی شاذ و نادر واقعات میں سے ہیں جن کا قانون سوائے خدا کے کسی حکیم اور فلسفی کو معلوم نہیں۔ جدید اکتشافات کے ذریعے ہم صرف چند ظاہری باتوں کو جان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، مگر اس کی لمح اور حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہی حق ہے، ہم انسان میں حس اور نطق کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر اس کے تعلق اور رابطے کو نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ دانہ سے گیہوں پیدا ہوتا ہے، لیکن کس طرح اگتا ہے اور کس کی ڈنڈی سیدھی ہونے اور پتوں کے جھکنے میں کیا تناسب اور ربط ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا علت ہے، اس کی کچھ خبر نہیں۔ غرض یہ کہ نادانی کا تو یہ عالم کے کائنات کے ایک ذرہ کے حقیقت اور علت سمجھنے سے قاصر اور خالق کائنات کی خبروں پر نکتہ چینی کے لیے تیار۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریست فضائل و کمالات عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اے مریم، تم اس بچے کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ خیال مت کرو کہ ولادت کے بعد لوگ طعن اور تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، بلکہ وہ مولود تمہاری عزت و وجاہت کا سبب بنے گا، اس لیے کہ وہ مولود مسعود عجیب و غریب فضائل و کمالات کا معدن اور مخزن ہوگا، جس کو دیکھتے ہی اہل فہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پیکر فضائل و شمائل معاذ اللہ والدرتا نہیں ہو سکتا، بلکہ نمونہ روح القدس ہے کہ جس کے پھونک مارنے سے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور اس کے مبارک ہاتھ پھیرنے سے کوڑھی اور نابینا چنگے اور سمکھے بن رہے ہیں۔ اور اس مولود کی صفات یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنا کسی معلم اور بغیر استاذ کے آسمانی کتابوں کے علوم اور دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے گا، اور بالخصوص ان کو توریت اور انجیل کا علم عطا کرے گا اور بنی اسرائیل کی طرف ایک عظیم الشان رسول بنا کر بھیجے گا جو صاحب معجزات ہوگا اور تحدی کے ساتھ ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اپنی نبوت اور رسالت کی ایک روشن نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی ایسے معجزات قاہرہ لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کی روشن دلیلیں ہیں، جن کو دیکھ کر تم بداہتاً یہ جان لو گے کہ یہ معجزات بلا شبہ من ربکم یعنی تمہارے رب کی جانب سے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے تمام حکماء اور اتباع ان کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہوں گے، اور وہ معجزات یہ ہیں کہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے اطمینان کے لیے گارے سے پرندے جیسی ایک صورت اور شکل بناؤں گا اور پھر اس مصنوعی صورت اور شکل میں پھونک ماروں گا، پس وہ ظاہری صورت و شکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حقیقتاً زندہ پرندہ بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا معجزہ یہ ہوگا کہ میں مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو ہاتھ پھیر کر اچھا اور چنگا کر دوں گا اور مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، ظاہراً اگرچہ میرا ہاتھ ہوگا مگر در پردہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اور مادر زاد اندھا ہونا اور کوڑھی ہونا یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے تمام اتباع اور حکماء عاجز ہیں، بالخصوص مردہ کو زندہ کرنا یہ سب ہی سے بڑھ کر اعجاز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ طب کا چرچا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے معجزات دیے گئے تاکہ اتباع اور حکماء کا عجز ظاہر ہو۔ نکتہ لفظ بِإِذْنِ اللہ کا تکرار الوحیت کا شبہ رفع کرنے کے ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا بندے کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام اور اس کا حکم ہے۔ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر ہوا۔ اول خلق کہیۃ الطیر، دوم ابراء الاکمہ، سوم ابراء ابرص، چہارم احیاء موتی۔ یہ چاروں معجزات فعلی تھے۔ اب آگے 5ویں معجزہ کو ذکر کرتے ہیں جو علمی اور قولی معجزہ تھا، وہ یہ کہ میں تم کو خبر دوں گا اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یعنی بذریعہ وحی کے بعض مغیبات پر تم کو مطلع کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 عملی معجزات کے بعد یہ ایک معجزہ علمی ذکر فرمایا، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو تو ایمان لے آؤ، میرے دعوائے نبوت کی صداقت دلائل قاہرہ اور معجزات باہرہ سے تم پر واضح اور روشن ہو چکی ہیں، اور یہ 5 معجزے میرے نبوت و رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ بے شک وہ خدا کی کتاب تھی، اور انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے کہ آسمانی کتابوں کو سچا بتاتے ہیں اور ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور میں اس لیے
آیا ہوں کہ حلال کر دوں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام تھیں، یعنی وہ بعض چیزیں جو تم پر توریت میں حرام تھیں، مثلاً اونٹ کا گوشت اور چربی، اس کی حرمت کو منسوخ کروں گا، اور مثلاً ہفتے کے دن جو مچھلی کا شکار کی ممانعت تھی اس کو بھی منسوخ کروں گا۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ میرا نبی اور رسول ہونا تم پر خوب واضح ہو چکا ہے، کیونکہ میں اپنی نبوت کی نشانی خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ بس اللہ سے ڈرو، یعنی میری مخالفت اور تکذیب میں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور بے چون و چرا میری فرما برداری کرو، یعنی جو کہتا ہوں اس کو مانو۔ تحقیق اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے، یعنی ان معجزات کی وجہ سے مجھ کو اپنا رب اور خدا نہ سمجھنا۔ رب میرا اور تمہارا ایک ہی ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور میں اس خدائے پروردگار کا برگزیدہ بندہ اور رسول ہوں، معاذ اللہ اس کا بیٹا نہیں۔ یہ تین باتیں جو میں نے تم کو بتلائیں، خدا تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے، یعنی توحید اور تقویٰ اور اطاعت رسول۔ اور توحید اور تقویٰ وہی معتبر ہے جو نبی اور رسول کی ہدایت اور تلقین کے مطابق ہو۔ خود ساختہ توحید اور تقویٰ ہیچ ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور اقراء ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا، پروردگار میرے یہاں بچہ ہاں کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ انہیں لکھا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے، میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں،
اور خدا کے حکم سے مردے میں جان دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔